ویورز آج بہت ایکسٹرا آرڈنری ملاقات ہوئی ہے پاکستان کے پرائم منسٹر آرمی چیف کے درمیان. ویسے تو ملاقات جو ہے وہ معمولی رہتی ہے، لیکن جو اہم ذرائع سے ہمیں خبر آئی ہے سامنے اس ملاقات کو لے کر، اس نے اس ملاقات کو ایکسٹرا آرڈنری بنا دیا ہے. پیناما لیکس کی سیکنڈ قسط آ چکی ہے، اس میں نواز شریف صاحب کے بچے جو ہیں ان کے ایڈریسز تک لکھے گئے، جو آف شور کمپنیز انہوں نے بنائی. کسی کا رشیا کا ایڈریس ہے، کسی کا سعودی عرب کا ایڈریس ہے. یہ تمام معاملات کو لے کر آج جب ملاقات ہوئی آرمی چیف کی اور پرائم منسٹر کی، تو اہم ترین ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس ملاقات میں آرمی چیف نے خیریت دریافت کی پرائم منسٹر کی، اور خیریت دریافت کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے پیناما کرپشن معاملے کو فوری طور پر حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا. آرمی چیف نے پرائم منسٹر کو یہ کہا ذرائع کے مطابق کہ آپ اس معاملے کو جلدی حل کیجئے تاکہ پاکستان کو جو سیکیورٹی چیلنجز کرپشن کے معاملے کو لے کر ہو رہے ہیں وہ ان چیلنج سے نپٹا جائے. آرمی چیف کا یہ بھی کہنا تھا ذرائع کے مطابق کہ آپریشن ضرب عضب میں افواج پاکستان نے، اس ملک نے، اس قوم نے، اس حکومت نے جو کامیابی حاصل کی ہیں وہ تمام گینز ضائع ہو جائیں گے اگر کرپشن کے اتنے بڑے معاملے کو، اوبویسلی جس میں پرائم منسٹر کے بچوں کا نام شامل ہے، اس معاملے کو ریزالو نہیں کیا جاتا، اس معاملے میں قوم کو کانفیڈنس میں نہیں لیا جاتا. ذرائع کے مطابق یہ بات بھی سامنے آئی کہ آرمی چیف نے کہا ہے پرائم منسٹر کو کہ اکنامک گینز جو آپریشن ضرب عضب کی کامیابی سے ہمیں مل سکتے ہیں وہ بھی سارے ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر اتنے ہائیسٹ آفس کے اوپر اس ملک کی اپوزیشن کرپشن کا الزام لگا رہی ہو تو کون ایسا انویسٹر ہوگا جو آپریشن ضرب عضب سے بحال ہونے والے پیس کے باوجود پاکستان میں بزنس کرے گا، پاکستان کی اکانومی کے اندر اپنا حصہ ڈالے گا، پاکستان میں ٹیکس پے کرنے کا حصہ دار بنے گا. یہ معاملہ ویور جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، کمپلیکیٹ ہوتا جا رہا ہے. آرمی چیف کی آج کی ملاقات اور کرپشن کے متعلق کلیئرلی کہا ہے پرائم منسٹر کو ذرائع کے مطابق کہ اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے، اور اس میں حوالہ جات بھی دیے گئے ہیں کہ آرمی نے کس طرح کرپشن کو کور کر رہی ہے، کرپشن کو کلیئر کر رہی ہے، جس میں ریڈ وارنٹ تک جاری ہو گیا سابق آرمی چیف کے بھائی کامران کیانی کے حوالے سے. یہ ڈسکشن تو نہیں ہوئی ذرائع کے مطابق، لیکن کرپشن کے معاملے پہ آرمی چیف اس حوالے سے بہت کلیئر ہیں. یہ بھی ذرائع نے بتایا کہ آرمی چیف کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح کے معاملات کو دیکھنا جب وہ خود کرپشن کے خلاف اتنی بڑی ڈرائیو لے کر چل رہے ہیں اور ملک کے ہائیسٹ پوسٹ پرائم منسٹر کے اوپر اپوزیشن کرپشن کے الزامات لگا رہی ہے. تو آرمی چیف کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح انٹریکٹ کرنا پرائم منسٹر کے ساتھ جن پہ اپوزیشن اس ملک کی الزامات لگا رہی ہو کرپشن کو لے کر. یہ تمام چیزیں آج کی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے ویور، آپ کو میں نے شیئر کر دی. معاملہ بڑا سیدھا سا ہے، ایک عام آدمی کرپشن کرے ہے وہ بھی غلط، لیکن اگر ملک کے اعلیٰ ترین عہدیدار پرائم منسٹر کے اوپر کرپشن کا الزام لگے تو وہ اس لیے بھی بہت بھیانک بات ہو جاتی ہے کہ ایک عام آدمی چھوٹے لیول پہ کمپرومائز کرے گا کرپشن کی وجہ سے، لیکن اگر ملک کے پرائم منسٹر کے اوپر کرپشن کا الزام لگ جائے تو وہ پاکستان یا کسی بھی ملک کی سیکیورٹی کو، اس کی اکانومی کو، بڑے بڑے معاملات کو وہ کمپرومائز کر سکتا ہے. تو ملک کا پرائم منسٹر کے اوپر کرپشن کا الزام لگنا، عام آدمی پر الزام لگنا، زمین آسمان کا فرق ہے اس کے اندر. اس لیے پیناما لیکس کو لے کے آج کی ملاقات بڑی ایکسٹرا آرڈنری ہے. اسی پہ بات کریں گے. آج کے پینلسٹ ہمارے ساتھ ماروی میمن صاحبہ موجود ہیں، بہت انرجیٹک وزیر ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے بڑی فعال طریقے سے چلا رہی ہیں. آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے اس پروگرام میں پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کریں. نفیسہ شاہ صاحبہ ایم این اے پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. عمران اسماعیل صاحب تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ کراچی سے ہیں، اور ویٹرن جرنلسٹ افتخار احمد صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. چاہتا تو پتا افتخار صاحب سے شروع کیا جائے پروگرام کو، وہ بھی آئے چاہتے ہیں، شروع کر لیتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ماروی میمن صاحبہ، واٹ از یور آفیشیل پوزیشن آج کی اس ملاقات میں، جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف نے کہا ہے پرائم منسٹر سے کہ آپ پاناما کرپشن معاملے کو فوراً حل کریں ورنہ ہمارے لیے بڑی پرابلم ہو جائے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے شروع یوں کیا کہ ذرائع فلاں کہہ رہے ہیں، ذرائع فلاں کہہ رہے ہیں. آپ کے ذرائع جو ہیں نا ان کی ڈیٹیلز بہت ضروری ہیں ہماری پوری ملک، عوام، قوم اور کے لیے. پہلی بات تو یہ کہ جو ہے پرائم منسٹر صاحب اپنے چیف آف آرمی اسٹاف سے ملتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اب اس کو اتنا بڑا ایشو بنانا اور اس کو لنک کرنا ڈائریکٹلی کرپشن پاناما پہ، آئی تھنک یہ کافی حد تک ذرائع
ज़राए इज़ नॉट क्रेडिबल. आई मीन या तो नाम ले लें कि फलां बंदे ने आपको कहा है, और दूसरी बात ये कि ज़रबे अज़ब डेफिनेटली वो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर का काम है मुल्क चलाना, और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनके अपने जो हैं अपने काम है, उनका काम है ऑब्वियसली मुल्क की सिक्योरिटी. ज़रबे अज़ब, सो आई एम श्योर ज़रबे अज़ब पे बात हुई होगी, आई एम श्योर जो है उन्होंने उनकी सेहत पे पूछा होगा, लेकिन ना मैं बैठी थी उस मीटिंग में ना आप. तो ये ज़राए जो है ज़राए अच्छा मानवी साहब, मैं एक अर्ज करूं अब बात करते हैं पैनामा लीक्स पे. नहीं, अब बात करते हैं पैनामा लीक्स पे. पहली बात तो ये कि वजीर आजम साहब का नाम कहीं नहीं लिया गया है. तो ये जो ऑपोजिशन का जो वलवला है, जो ऑपोजिशन का शोर शराबा है, जो ऑपोजिशन ने एक जो है किस्म की मतलब पहिया जाम टाइप स्ट्रैटेजी इख्तियार करने की कोशिश की है, कामयाब नहीं हुए, कोशिश की है, उससे निकल क्या रहा है कि भाई या तो खुदा ना खास्ता हमारे वजीर आजम का नाम होता, उनके बच्चों का नाम है, नथिंग इलीगल अबाउट इट, वो आके एक्सप्लेन करेंगे. उन्होंने एक बनाया है कमीशन, जो चीजें ऑपोजिशन चाहती थी वन स्टेप अहेड जाके गवर्नमेंट में उसको जाके माना है, लेकिन हम ना माने. मारू साहब, मुझे आपसे सिर्फ एक बात कहनी थी. मेरे ख्याल में आपकी सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन मैं सिर्फ आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब इस तरह के मामलात में खबर बाहर आती है, ऑब्वियसली पनामा लीक्स का मामला कब से चल रहा है, आज से पहले कभी मीडिया की स्क्रीन पे ये मेरी अर्ज सुन लीजिए, फिर आप जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा. आज से पहले कभी मीडिया की स्क्रीन के ऊपर ये खबर नहीं चली कि आर्मी चीफ ने ये फलां पैगाम भिजवा दिया, प्राइम मिनिस्टर को फलां पैगाम भिजवा दिया. आज अगर ये चीज चली है तो दोनों तरफ से तरदीद नहीं आई. प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो प्रेस रिलीज आई है उसके अंदर ये नहीं कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के दरमियान पैनामा लीक्स पर कोई बात नहीं हुई. और ISPR जिसके हवाले से जो ऑफिशियल इदारा है फौज का, अगर हम बात कर रहे हैं कि जी आर्मी चीफ ने ये बात कही, तो ISPR जो है वो क्या कर रहा है, उसको चाहिए कैटेगरिकली तरदीद करे कि तमाम मीडिया में चलने वाली खबरें बेहुदा बकवास हैं और आर्मी चीफ ने इस तरह की कोई बात नहीं की. जी लेकिन अगर ISPR और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री सारा वक्त आपकी बातों की तरदीद ही करते रहे, तो सिर्फ उनका 100% टाइम उसी पे चला जाए, फिर वो अपना कोई काम नहीं कर सके. उनका काम क्या है कि आपकी जो है आपको इंफॉर्मेशन देना. उन्होंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी, प्राइम मिनिस्टर हाउस उसी इंफॉर्मेशन की बेस पर तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये कहा आर्मी चीफ ने. चलें ठीक है. नहीं, ये माधवी साहब आप मुझे अच्छा समझती हैं. नहीं, मेरा एनालिसिस नहीं है, मैंने आज से पहले कभी नहीं किया, अब यकीन करें मेरा एनालिसिस नहीं है. लेट्स अज्यूम कि ये आपकी एनालिसिस नहीं है और ये ज़राए जो आपके A1 है और यही बात हुई है. चलो उस पे क्या कहते हैं अजम्पशन पे बात कर लेते हैं. पैनामा लीक्स पे क्या प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं चाहते कि जल्द से जल्द पार्लियामेंट नहीं जा रहे ना जवाब देने के लिए, तभी अब जाएंगे तो पार्लियामेंट फ्राइडे को चले जाएंगे. आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद जाएंगे. एक सेकंड, हिकरोमेंट आज क्या डेट है? आज ट्यूसडे है. कब जाएंगे? फ्राइडे को. 3 दिन इंतजार नहीं हो सकता? अभी तुर्कमेनिस्तान आई थिंक उनका कोई बाहर का दौरा है, तो क्या मतलब सारे काम छोड़ के ना छोड़े जनाब, फौरन पहुंच जाए? मतलब ऑपोजिशन के कहने पे मारू साहब कभी नहीं जाएंगे. नहीं, आर्मी चीफ के प्रेशर के बाद चले जाए शायद. नहीं, देखें, आर्मी और सिविलियन साइड को गवर्नमेंट को डिवाइड करने की कोशिश ना करें. ये कोशिशें मैं कर रहा हूं यार, ये सही है, बिल्कुल ठीक. आप जो कह रही हैं सही कह रही हैं, और ना 2018 से देखिए आप बड़ी वेल आर्टिकुलेटेड पैशनेट स्पीकर हैं. बिल्कुल ठीक है, मैं उसकी आपकी दाद देता हूं. बड़ी जरूरत नहीं, बिल्कुल ठीक है. ज़राए नहीं बता रही. नहीं, हम जो ज़राए हैं हमारे बड़े क्रेडिबल ज़राए हैं. प्राइम मिनिस्टर काम कर रहा है. नहीं, मेरा प्राइम मिनिस्टर काम कर रहा है, उसके वजीर काम कर रहे हैं, इकोनॉमी सही चल रही है. मैं अब एक न्यूट्रल राय ले लेता हूं. बिल्कुल ठीक है. वावेला कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? शोर कौन मचा रहा है? ना, मीडिया तो अपना दूसरा काम कर रहा है. और बॉयकॉट कौन कर रहा है? क्या मसला तो ऑपोजिशन का है ना. हाँ जी. अच्छा जी, इफ्तिखार साहब आए. मीडिया तो काम कर रहा है ना, मीडिया तो रिपोर्ट कर रहा है. मीडिया की रिपोर्टिंग में तो हमें उसी रिपोर्टिंग की तरफ ले जाना चाह रहा हूं कि ऑपोजिशन टाइम वेस्ट कर रही है. बिल्कुल ठीक है. इफ्तिखार साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर ने कौन सा कमीशन बनाया है और उस कमीशन का सरबराह कौन है? अभी तक बना नहीं है. उन्होंने रिक्वेस्ट किया, आर्मी चीफ कहने लगा. उन्होंने रिक्वेस्ट किया. नहीं, मुझे देखना ये जो तासर दिया जा रहा है कि कोई कमीशन बन गया है, कहाँ है कमीशन? नहीं बना अभी तक. तो फिर क्यों नहीं बना?
سر یہ جواب میں یہ تو یا تو چیف جسٹس دیں گے یا پرائم منسٹر دیں گے. چیف میں جواب دیتی ہوں. کیا وجوہات ہیں؟ سر ایک وجوہات پہ آتا ہوں. دوسرا افتخار صاحب یہ بتا دیجیے, آج آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا پہ خبر چل رہی ہے کہ آرمی چیف نے پیغام دیا ہے پرائم منسٹر کو کہ جناب یہ آپ پیناما کرپشن معاملے کو فوراً حل کریں, یہ ہماری اکانومی ہو رہی ہے, ہماری آپریشن ضرب عضب اس سے لیٹ ڈاؤن ہو رہی ہے کہ جو گینز ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ خبر دیکھیں ایسی بات ہوئی ہے کہ غالباً چودھری نثار صاحب اور شہباز شریف صاحب نے چیف آف آرمی اسٹاف سے پچھلے دنوں ملاقات کی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد لوگوں نے اس کہانی کو بنایا کہ شاید انہوں نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر سے آپ کی ملاقات کافی دنوں سے نہیں ہو رہی, اور پرائم منسٹر سے آپ کی ملاقات نہ ہونے کی وجہ پر بہت سی چہمگوئیاں ملک میں ہو رہی ہیں, تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ چہمگوئیوں کا سلسلہ جاری رہے. غالباً جو میرے پاس ذریعہ تو کوئی نہیں ہے, ذریعہ تو صرف ماروی کے پاس ہے اور حکومت کے پاس ہے. علیحدہ بات ہے کہ ان کی جو تقریر کی جو ریکارڈنگ ہے اس میں جو مشورے دیے جاتے ہیں وہ بھی باہر آ جاتے ہیں, ٹیپ کے اوپر آ جاتے ہیں. تو ہوا ایسے ہے کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف کا موقف یہ ہے کہ ہم آپ کے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم چلتا رہے, اور ہماری کوئی خواہش نہیں ہے, اور ہم اس سسٹم کو اسٹرانگ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, ہم اپنا فرض نبھا رہے ہیں ضرب عضب کے حوالے سے, اور ہم اس کو جاری رکھیں گے. مجھے پرائم منسٹر کو ملنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے, پرائم منسٹر کین کال می اینی ٹائم, تو اس کی وجہ سے وہ گئے ہیں. غالباً اس کے بعد پھر یہ خبر خود انہوں نے جاری کی ہے کہ جمعے کو پرائم منسٹر جائیں گے. اب دیکھیں سٹوریاں ایسی بنتی ہیں, آپ اس کو سپیکولیٹو سٹوری کہہ لیں, آپ اس کو ٹیبل سٹوری کہہ لیں, آپ اس کو پلانٹڈ سٹوری نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ ایک ملاقات کے بعد یہ کہنا کہ میں جمعے کو جاؤں گا, ان پرائم منسٹر صاحب کا جنہوں نے گزشتہ روز کہا کہ میں نہیں جاؤں گا, اور پھر وہ کیوں جا رہے ہیں, تو اس لیے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اور دوسری بات ہے پرائم منسٹر کا جانا چاہیے. پرائم منسٹر از دی بائی پروڈکٹ آف دا پارلیمنٹ, اور پارلیمنٹ کو ہم لوگ اتنا نہیں چھوٹا ثابت کر سکتے. دیکھیں ہم جو جمہوریت کے حامی ہیں اور جو فوج کے خلاف لوگ ہیں, فوج کے اقتدار کے خلاف جو لوگ ہیں, وہ اس لیے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کی بالادستی میں یقین رکھتے ہیں. اور پچھلی دفعہ بھی آپ کو جو فوج کے بچ گئے تھے نا, آپ وہ اس لیے بچ گئے تھے کہ پارلیمنٹ میں آپ سب لوگ اکٹھے ہو گئے تھے, اور وہاں پہ مقررین نے واضح طور پہ کہا تھا کہ نہیں ایک بات کہی تھی, لوگوں نے کہا تھا کہ ہم میاں نواز شریف کو بچانے نہیں آئے, ہم پارلیمنٹ کو بچانے آئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ کو بچایا جانا چاہیے. جہاں تک رہی پاناما لیکس, ابھی تک کوئی کمیشن نہیں بنا, بن جائے بہت اچھی بات ہے. اور پھر یہ پاناما لیکس نواز شریف یا اس کے 2 بیٹوں سے متعلق نہیں ہے, اس میں اور سینکڑوں نام ہیں, اور دبئی لیکس آئی ہیں, لاہور لیکس آ رہی ہیں, پورا سسٹم جو ہے کرپشن پہ چلا گیا ہے, ایک پیرلل اکانومی چل رہی ہے, لوگ اربوں روپے کے گھروں میں رہتے ہیں, لوگ عیاشی کرتے ہیں, ان کو آنا ٹیکس نہیں دیتے ہیں, تو ہمیں اس پہ بات کرنی ہے. ٹھیک ہے سر, پوائنٹ آ گیا. نفیسہ شاہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, میم بہت وارم ویلکم آپ کو. ایک تو یہ بتا دیجیے, آج جو خبر چل رہی ہے کہ آرمی چیف کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی, اور ذرائع کے مطابق اس میں آرمی چیف نے پرائم منسٹر سے یہ کہا کہ آپ پاناما کرپشن معاملے کو فوراً حل کریں, اس سے ملک کو سیکیورٹی چیلنجز اور اکنامک چیلنجز جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں, اور آپریشن ضرب عضب کا گین ختم ہو رہا ہے. ایک تو میں آپ کا ضرور تجزیہ چاہوں گا اس کے اوپر, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپوزیشن نے تو بہت کہا لیکن پرائم منسٹر نہیں آ رہے تھے پارلیمنٹ میں, آپ لوگوں نے بائیکاٹ کا موٹیو اپنایا, کیا اس ملاقات کے پریشر کے بعد پرائم منسٹر نے ایگری کی ہے جمعے کو پارلیمنٹ میں آئیں گے, یا ریگارڈلیس آف دیٹ پرائم منسٹر آ رہے تھے؟ نفیسہ صاحبہ. دیکھیں مجھے نہیں علم کہ یہ وزیر اعظم اور پرائم منسٹر اور آرمی چیف کی کیا بات ہوئی. ہونی تو سیکیورٹی ایشوز پر بات ہونی چاہیے, لیکن اگر کوئی اور بات ہے تو پھر وہ ان کے دونوں کے درمیان ہے, اور میں اس میں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتی. لیکن ابھی میں ماروی میمن صاحبہ کے ریمارکس سن رہی تھی, اور مجھے یہ بات سن کے بڑی خوشی ہوئی. وہ کہہ رہی تھی کہ یہ میرے وزیر اعظم ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں. کاش یہ میرے بھی وزیر اعظم ہو بن کے دکھائیں, کاش وہ 342 ممبرز جنہوں نے ان کے اوپر اعتماد, میجورٹی نے کیا ہے ان کے اوپر اعتماد, ان کو ووٹ دیا ہے, کاش وہ ان کے بھی وزیر اعظم بنے. کاش وہ ان ممبران نے, کیونکہ دیکھیں پارلیمنٹری سسٹم میں ان لائک دا پریزیڈنشل سسٹم عوام الیکٹ نہیں کرتی ہے پریزیڈنٹ کو, پرائم منسٹر کو. پرائم منسٹر از اکاؤنٹیبل, ہی از دا لیڈر آف دا ہاؤس. He leads the house and he leads by example. Today we are witnessing a parliament where leader of the house is absent. یہ ایبسنٹی پرائم منسٹر ہیں, اچھی بات ہے, ماروی میمن کے پرائم منسٹر ہیں, ملک کے پرائم منسٹر بنے.
اور اس پارلیمنٹ کے پرائم منسٹر بنے, میرے پرائم منسٹر بنے, ہماری یہ خواہش ہے. اور ہم نے یہ پہلی دفعہ نہیں کیا احتجاج, پہلے بھی کئی دفعہ ایسی بات ہوئی کہ صاحبہ مجھے ایک بات بتائیے, آپ چاہتی کیا ہے وہاں پہ آئیں اور پارلیمنٹ میں آ کے بیان دیں؟ دیکھیں آپ چاہتی کیا ہے, گورنمنٹ کا یہ موقف ہے کہ پرائم منسٹر پہ کوئی الزام نہیں ہے, تو پرائم منسٹر تو پارلیمنٹ کے آگے آ کے اپنے الزام ہوتے تو پھر تو وہ اس کو دھوتے بھی آ کے یا اس کو ڈیفینڈ کرتے. ان کے بچے ویسے نہیں آ سکتے پارلیمنٹ میں, they will be stranger in the house, they are not elected people. تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں آ کے جواب دہ ہوں, تو پرائم منسٹر کس کے لیے جواب دہ ہوں؟ خود تو ان پہ کوئی الزام ہے نہیں ہے سچ آف شور کمپنی کا, unless it has been proven. نفیسہ صاحبہ 2 دفعہ انہوں نے ٹی وی سکرینز پہ آ کے 2 دفعہ انہوں نے قوم کے آگے صفائی پیش کی. کس چیز کی صفائی پیش کی؟ کیوں اپنے آپ کو کہا میں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کرتا ہوں. انہوں نے غالباً مجھے ان کے ایگزیکٹ الفاظ نہیں پتا, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میرا نام نہیں ہے لیکن میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. کمیشن کیوں بنا رہے ہیں جب اس کی ضرورت نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں ہے, بہت سارے کوسچنز ہیں, اگر ان کا نام ہے تو ان کو آ کے بتانا چاہیے. ان کے اولادوں کا نام ہے کیونکہ ان کے اولادوں کے اس وقت اگر وہ تھے تو وہ بتائیں کہ کہاں سے آئے. نفیسہ شاہ صاحبہ میں کچھ کہنا چاہوں گی. نفیسہ شاہ صاحب, کیا یہ درست ہے کہ خورشید شاہ صاحب نے کچھ 4 یا 5 سوال فریم کر لیے ہیں جس کا جواب پرائم منسٹر کو جمعے کو دینا ہوگا؟ دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں, میرے بھی 4-5 سوالات ہیں, صرف 4-5 سوالات کافی نہیں ہیں, لیکن اگر 4-5 سوالات بھی اس پر بھی وہ اگری کرتے ہیں تو وہ بھی بڑی اچھی بات ہے. اگر ان سوالات کے جواب وہ دیتے ہیں, اور وہ لائیو ہونا چاہیے یہ ٹرانسمیشن. اگر وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو جیسے 2 ٹرانسمیشنز لائیو چلی تھی پی ٹی وی پر اور تھرو پی ٹی وی آل ادر چینلز 30, 32, 40 یہ تو مشرف صاحب آزاد کر کے پرائیویٹ میڈیا, پی ٹی وی تو مشکل ہی ہے, یہ بھی امپوسیبل ہے. نفیسہ شاہ صاحب یہ بھی, لیکن ہم دیکھیں ٹرانسپیرنسی کے لیے یہ قوم پوری دیکھیں ان کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات وہ کیسے. ماروی صاحبہ you would like to respond to جی میں آپ جواب دے دوں. جی جلدی سے میں جواب دینا چاہوں گی. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ نفیسہ شاہ صاحبہ نے ایک پہلا پوائنٹ یہ اٹھایا کہ وہ زیادہ پارلیمنٹ آئیں. یوسف رضا گیلانی صاحب کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں اور وہ زیادہ پارلیمنٹ آتے تھے, وہ ان کی سٹائل آف گورننس تھی. یہ جو ہمارے وزیر اعظم ہے, جو نفیسہ شاہ صاحبہ کے بھی وزیر اعظم ہے, جو پورے قوم ملک سلطنت کے وزیر اعظم ہیں, ان کی سٹائل آف گورننس ڈفرنٹ ہے. وہ اتنا پارلیمنٹ سن لیں وہ اتنا پارلیمنٹ نہیں آتے جتنا دوسرے آتے تھے. تو اس میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی گناہ تو نہیں ہے, کوئی کانسٹیٹیوشنل ایشو تو نہیں ہے. اب وہ ان کی مرضی ہے, وہ جتنا ہے وہ کم آتے ہیں. کریڈیبلٹی کی بات ہے پارلیمنٹ کی, کیونکہ وہ کام وہ کام اور کام نہیں, ان کی میٹنگز ہوتی ہیں, ان کی ڈفرنٹ سٹائل آف گورننس ہے. تو پارلیمنٹ میں کام نہیں ہوتا گویا, یہ تو ان کا نفیسہ ماروی صاحبہ سے پوچھیں پارلیمنٹ میں کام نہیں ہوتا. نہیں نفیسہ, یہ آپ کا پرانا مطالبہ ہے, 3 سال پرانا مطالبہ ہے کہ وہ کام آتے ہیں. یہ آج کا مطالبہ نہیں آئیں گے نا, وہ نہیں آتے جی, مرضی یہ آج کا مطالبہ نہیں ہے. سوری جی 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 کمپلیٹ کر لیں ماروی صاحب. میں نے آپ کے بیچ میں نہیں بات کی نفیسہ, میں نے آپ کے بیچ میں نہیں بات کی. میں نے چلے ماروی صاحبہ کی بات سن لیں. نفیسہ صاحبہ 1 منٹ سے آپ کو اتنا ٹائم دوں گا میں. ماروی صاحبہ کوئکلی کر لیں, میں نے عمران صاحب کے پاس جانا ہے. جی جی اسٹائل آف گورننس جو ہے, ہم 3 سال سے یہ لوگ اس پہ کمپلین کر رہے ہیں. تو یہ کوئی نئی کمپلینٹ تو نہیں ہے پیپلز پارٹی کی یا اپوزیشن کی کہ وہ کم آتے ہیں. اور وہ کم کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ایک سٹائل آف گورننس کی ہوئی ہے کہ وہ کام کرتے ہیں اور کم آتے ہیں. اب ان کو اس پہ اعتراض 3 سال سے, یہ کوئی نئی چیز نہیں. اب آتے ہیں پینما پہ, انہوں کو آ کے جواب پارلیمنٹ میں اپنے آپ پہ نہیں دینا ہے. انہوں نے جو یہ سارا جو سلسلہ کمیشن کا شروع کیا ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا جو شروع کیا ہے, یہ صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں کیا ہے, یہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے نہیں کیا, پوری قوم کے بچوں کے لیے کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نفیسہ صاحبہ would you like to say something? میں آپ سے کہیں کچھ نہیں رہا, میں ان کی بات سن رہا ہوں. نہیں, تھرڈ پوائنٹ لائیو, کبھی نہیں ہوگا. پی ٹی وی لائیو کیوں نہ دکھائے؟ نہیں دکھائے گا, آج تک نہیں دکھایا, شاید ہو بھی چکے, آج تک نہیں دکھایا. کیا پتا چلے آپ کے منہ میں گھی شکر, شاید آپ کے منہ میں اس کے لیے نا مشرف صاحب کے دور کے, آج کیوں ضرورت ہے, مشرف صاحب کے دور کے وزیر لانے پڑیں گے تاکہ وہ زیادہ لبرل تھے, زیادہ فریڈم
انجوائے کروائی انہوں نے, میں نے تو خود کام کیا ہے, وہ اس دور میں نہیں ہو سکتا, اس دور میں نہیں ہو سکتا, اس دور میں نہیں ہو سکتا. نفیسہ شاہ صاحبہ یور ٹیک. نفیسہ صاحبہ اب آپ خواہ میرے والد صاحب کی طرف نفیسہ صاحبہ یور ٹیک. ماروی اب مجھے اجازت دیں تو میں بات کروں. جی نفیسہ صاحبہ. دیکھیں سٹائل آف گورننس, میں یہ پوچھتی ہوں آپ کے توسط سے پوری قوم سے کہ کیا یہ سٹائل آف گورننس جمہوری ہے؟ پارلیمنٹ کہتے ہیں کام کرتے ہیں اس لیے پارلیمنٹ میں نہیں آتے, کیا پارلیمنٹ کام نہیں کرتی؟ اس ملک کا ہر روپیہ جو آپ کی وہ پارلیمنٹ پاسز دا بجٹ, پارلیمنٹ کے بغیر, پارلیمنٹ کے اخراجات کی منظوری کے بغیر 1 روپیہ خرچ نہیں ہو سکتا. پارلیمنٹ چاہے کہ پرائم منسٹر کے جو اخراجات ہیں وہ ان کے اوپر بھی ہماری جو ہے وہ پرویل کرے گی. یہ سٹائل آف گورننس ہے, یقیناً شاہانہ ہے, شاہی فرمانوں سے بات چلتی ہے. آج ہماری جو حشر ہوا ہے فائنانس کمیٹی میں, کسی اور دن میں بتاؤں گی کہ کس طریقے سے پارلیمنٹ کو بھی اپنے سبسروینٹ کر کے یہ لوگ چلاتے ہیں. مجھے بہت حیرت ہے, اور اسی لیے اسی اپروچ کے لیے, اسی سٹائل آف گورننس کی وجہ سے کنٹینر پر سوار ہو گئے عمران خان صاحب. اسی سٹائل آف گورننس نفیسہ صاحبہ بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے کائنڈلی میں اس پہ بھی آؤں گا بلاول صاحب. عمران اسماعیل نے ایک منٹ یار یہ دو آدمیوں کے پروگرام میں, عمران اسماعیل صاحب دو آدمیوں کے پروگرام ہے, پہلے کامران نہیں صاحب دو آدمیوں کے بھی پروگرام پھر آپ ان کو انہی سے پروگرام شاہانہ کی تو نہیں سے دو خواتین ہیں, میں تو گھر گیا. غلط بات ہے. ہاتھ کھڑے کامران صاحب شاہانہ پہ صرف ایک لائن, جی بول ایک لائن صرف شاہانہ پہ. شاہانہ اخراجات تو ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کے دور میں تو انہوں نے تو حد ہی کر دی. چلے ختم ہوگی بات, بالکل ٹھیک ہے. عمران بھائی ہم نے اکانومی بہتر کی ہے. عمران اسماعیل صاحب بڑی معذرت, میں لیٹ آ رہا ہوں آپ کے پاس. شاہانہ پہ اگر شروع ہوں گے نا, آج کا پروگرام اکانومی میں نہیں ہے, آج کا پروگرام پیناما لیکس آرمی ان کو دوبارہ بلا لو ایک دفعہ کسی پروگرام میں دونوں کو یار. عمران اسماعیل صاحب آج آرمی چیف کی ملاقات, ان کا پیغام جو اہم ذرائع سے ہمیں ملا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام صحیح دیا آرمی چیف نے, غلط دیا ہے؟ پالیٹکس انڈرمائن ہوگی اس سے یا سٹرینتھن ہوگی جمہوریت, جو آج پیغام دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق؟ عمران اسماعیل صاحب معذرت ذرا لیٹ آیا آپ کے پاس. جی شکریہ کامران. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو بات ہوئی ہے, اور ہم اس کو ایسے ہی لیتے ہیں جیسے ہمیں میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ بات ہوئی ہے, تو میرا یہ ماننا ہے کہ بڑا اسٹرانگ میسج ہے اس کے اندر, کوئی سٹل میسج نہیں ہے, نو منسنگ ورڈز, از ویری اسٹرانگ. کہ جب ایک آرمی چیف جو پاکستان میں بڑا امپورٹنٹ اور بہت پاورفل پوزیشن رکھتا ہے, جب وہ اپنے انسٹیٹیوشن کے اندر یہ کرنا جانتا ہے, وہ اپنے سٹنگ جنرلز اور میجرز تک وہ احتساب کرنا جانتا ہے. 11 انہوں نے ابھی فارغ کیے ہیں, مزید لوگوں کے اوپر انکوائری رن کر رہے ہیں. انہوں نے ریڈ وارنٹ اپنے آرمی چیف کے بھائی کے اوپر نکالا ہے. تو وہ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ جی یہاں پہ تو یہ ایک طرف احتساب ہو ایک انسٹیٹیوشن کے اندر جو پاکستان میں بچ گیا ہے, اور باقی جگہ جو ہے لوٹ مار کا بازار گرم ہو. ہر جگہ یہ کہہ دینا اور کہہ کے سلپ ہو جانا کہ جی وزیر اعظم کا نام نہیں ہے, لہٰذا وہ تو ختم ہو گئی بات, اب آپ ان کے بچوں کو ڈھونڈتے رہیے, اور بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو پاکستان نیشنل ہی نہیں ہے, لہٰذا ہمارا کوئی چکر ہی اس کے اندر نہیں. دیکھیں یہ سب سے, یہ پاناما لیکس, پہلے تو یہ سمجھ لیں, خاص طور سے ماروی میمن اور پی ایم ایل این کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاناما لیکس عمران خان یا اپوزیشن یا پیپلز پارٹی کسی کی ایجاد نہیں ہے. پاناما لیکس ایک انٹرنیشنل پیپر لیک ہوا ہے جس کے اندر, سر یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی, لیکن وہ نواز شریف صاحب کا نام تو نہیں ہے اس میں, جو 8 بڑے فراڈ ہوئے ہیں اس کے ان کے بچوں کا نام ہے جن کی فیملیز فراڈ کے اندر انوالو ہیں, اس میں نواز شریف صاحب کی فیملی انوالو ہے. ان کو جواب دینا پڑے گا, یہ جواب دے ہیں, اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھیں, اور جب اکاؤنٹ دینے آتے ہیں تو یو کانٹ گیٹ اوور اٹ. آپ علیمہ کو پکڑ لیں, آپ علیمہ کو پکڑ لیں, جہانگیر ترین کو پکڑ لیں, علیم خان کو پکڑ لیں, سب کو پکڑ لیں, لیکن وزیر اعظم نہیں بچیں گے. سب سے پہلے فضول بحث ہو رہی ہے, بات نہیں کرنے جی کامران صاحب نے تھوڑا صبر رکھے نا, انہوں نے 20 منٹ آپ کے مجھے کیا پتا کیوں بھاگ رہے ہیں, تمام کرپٹ لوگوں کو پکڑا جائے, جوتے مارے جائیں, ان کے منہ کالے کیے جائیں, خواہ وہ جہانگیر ترین ہو, خواہ وہ آپ کے دوست ہوں, خواہ وہ آپ کے ایم این اے ہوں, خواہ وہ آپ کے ایم پی گدھے پہ بٹھا دیا جائے, اور انہیں گدھے پہ بٹھایا جائے. یہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے, وہ کسی کے بچے ہو, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ایسے کیا جائے. حد ہو گئی ہے یار, سب کے اوپر اپلیکیبل ہوگا نا. تمہارے آپ کرپشن کے حامی ہیں, آپ جو لوگ کرپشن کے حامی ہیں وہ اس کو لنگر آن کر رہے ہیں. لگتا ہے آپ کو ایسا افتخار صاحب, ایگزیکٹلی جو کرپشن کے حامی ہیں اس کو لنگر آن کر رہے ہیں. اس ملک کی اشرافیہ لوٹ کے کھا گئی ہے, اس ملک میں ٹیکس نہیں دیتے, اور یہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, یہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں سب کو سزا دو,
اس میں کوئی الف بے جیمدار نہیں ہے اور اس میں کوئی افتخار صاحب نہیں ہے. ہم میڈیا والے کرپٹ ہیں, ہمیں ایکسپوز کرو. آپ گورنمنٹ ہو, آپ کے پاس ہماری سب کچھ ہے, ایف بی آر آپ کے پاس ہے, ایف آئی اے آپ کے پاس ہے, بینک آپ کے پاس ہے, بینک آپ کے پاس ہے. ہمیں کرپٹ لوگوں کو ایکسپوز کرو اور خود بھی تیار ہو جاؤ کہ تمہارے میں جو گندے انڈے ہیں ہم ان کو میڈیا ایکسپوز کرے گا. That's all. بریک لے لیں مارو صاحبہ تاکہ آپ نے یہاں پر یہ ہے ایک بریک ون لائنر کیا دے رہا ہے, دے دیں بھائی, سن لیں ایگزیکٹلی وہی ہے ون لائن ہمارے بریک کے بعد, بریک کے بعد یہ وزیر اعظم یہ گیلانی صاحب کے دور میں مارو صاحبہ بریک کے بعد آپ کو پورا ٹائم ملے گا. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں شو میں. بڑی گرما گرم ڈسکشن چل رہی ہے ویورز. پاناما لیک کو لے کے پرائم منسٹر کے ساتھ آرمی چیف کی ملاقات ہوئی اور پرائم منسٹر اب جا رہے ہیں جمعے کو سیشن میں. افتخار صاحب, پرائم منسٹر کو آپ کیا ایڈوائز دیں گے ایز اے ویل وشر, ایز اے سٹیزن آف پاکستان؟ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ سوال تو اٹھائے گی نفیسہ شاہ صاحبہ اور عمران اسماعیل صاحب کی پارٹی کریٹیکل سوال اٹھائے گی. دیکھیں خورشید صاحب نے کچھ سوال دیے ہیں اور صاف ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کو اپنے لیگل جو ہے ٹیم اس سے بھی کنسلٹ کرنا ہوگا, کیونکہ ابھی کوئی کیس شروع تو نہیں ہوا نا, ابھی تو شروع ہونا ہے یہ سارا معاملہ. اور ایک ہے کہ میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر کی ٹیم میں ان کی بیٹی جو ہے, میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ کافی کلیئرٹی ہے ایشوز کے اوپر ان کے ذہن میں, وہ ہیں مریم نواز صاحبہ کی مریم نواز اور پرویز رشید, ایک لیفٹ سوچ والا بندہ وہاں پہ. اگر ان کی ایڈوائس پہ میں ایک دو نام, پورے نام یہ دو ہیں. دانیال ہے, این اگریسو ایٹیچیوڈ کا بندہ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے. ماروی جیسے خواتین ہیں جو بہت تیز ترار بولتی ہیں, یہ ہیں. اور پھر وہ ہیں ان کے وانی صاحب ہیں, اینڈ دین سب سے بڑھ کے فواد صاحب ہیں. یہ جو ٹیم ہے وہاں بیٹھی ہے یہ ہم سے بہتر سچویشن کو سمجھتی ہے, کیونکہ دیکھیں ہم باہر بیٹھ کے تجزیہ کر رہے ہیں, ان کو اندر بیٹھ کے پتہ ہے کہ کیا طاقت ہے پرائم منسٹر کے پاس اور پرائم منسٹر کو کیا کر. ایک بات میں نفیسہ شاہ کے ذریعے اپوزیشن سے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہی از دی پرائم منسٹر آف پاکستان. جیسا آپ نے کہا نفیسہ شاہ, وہ ماروی کا پرائم منسٹر نہیں ہے, وہ آپ کا بھی پرائم منسٹر ہے, وہ میرا بھی پرائم منسٹر ہے. ہمیں اس کی عزت اور احترام کا خیال رکھنا ہوگا. ہمیں اسمبلی کے اس اجلاس کو اکھاڑا نہیں بنانا ہوگا. جو بھی چیزیں ہیں اس کو کوئی تحمل. سر بالکل یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل نفیسہ صاحبہ. لیکن آج جو بلاول صاحب کی سپیچ تھی جس میں انہوں نے پھر نعرے لگوائے مودی کا یار نواز شریف اور انڈیا کا یار غدار, یہ آپ لوگوں کی سٹیٹڈ پالیسی ہو گئی ہے اب؟ کیونکہ ایک زمانے میں بے نظیر بھٹو صاحبہ پہ بھی اسی طرح نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ غداری کا الزام لگایا کرتے تھے. مجھے ابھی بھی یاد ہے راجیو گاندھی صاحب جب سارک کے لیڈر آئے تو یہ خبر چلی کہ کشمیر ہاؤس کے بورڈ ہٹا دیے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے. تو وہ ہسٹری کو اسی طرح ریپیٹ کیا جا رہا ہے. وہ مثال جمہوریت آپ لوگوں کے درمیان وہ ختم ہو گیا ہے. بلاول صاحب کی سپیچز سے تو یہی لگ رہا ہے جو اگریسو سپیچز کر رہے ہیں وہ مودی کا یار کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کو. نہیں دیکھیں کوئی غداری کا کسی نے کسی کو غداری کا الزام نہیں لگایا. انہوں نے اس گورنمنٹ کی فورن پالیسی کے اوپر ایک تنقید کی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ اس کو جنرل ٹرمز میں بھی بات کی اور اسپیسیفک ٹرمز میں بھی. اور یہ بات صرف چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نہیں لیکن ہر کوئی یہ کرتا ہے کہ ٹریڈ کے اینگل سے کچھ پرسنل انٹرسٹ ہے لگتا ہے میاں صاحب کے. اور پھر یہ بھی کہ یہاں پر دیکھیں ہر چیز انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. اس ملک میں کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے, نہ کوئی خارجہ وزیر ہے. کیوں نہیں ہے؟ وزیر اعظم اگر یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں انیفیشینٹ فورن پالیسی ہے. بٹ وین یو سے نفیسہ صاحبہ میری عرض سن لیجئے, یہ آپ کا رائٹ ہے کہنا کہ کوئی فورن منسٹر نہیں ہے, فورن پالیسی واضح نہیں ہے. لیکن جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سٹیچر کا بندہ جو کہ ایک اتنی بڑی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں, وہ جب جلسے میں یہ کہیں لوگوں کو انسائٹ کریں کہ جی مودی کا یار ہے, غدار ہے, انڈیا کا یار ہے, تو آپ اپنے ملک کے پرائم منسٹر کو, یہ تو انڈیا میں بھی اس طرح نہیں ہوتا, تو آپ کی یہ اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ نواز شریف صاحب خدا نخواستہ از اے ٹریٹر اور الیکشن ریٹرک ہے صرف؟ دیکھیں یہ میں نے جیسے کہا ان کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ کشمیر میں وہ بات کر رہے ہیں, الیکشن سپیچ کر رہے ہیں اور کڑی تنقید کر رہے ہیں فورن پالیسی کی. وہ ہم بھی کرتے ہیں, اور وہ ان کا ایک جب بھی آپ سپیچ کرتے ہیں تو آپ کا ایک ریٹورک ہوتا ہے, تو اس ٹرمز میں انہوں نے فریم کیا ہے. لیکن ان کی تنقید جو ہے اس ملک کی اس وقت کنفیوزڈ فورن پالیسی. ماری صاحب ایک منٹ, میں چاہتا ہوں عمران صاحب بھی کمنٹ کرتے ہیں, اینڈ میں آپ جواب دے دیجئے. مولوی صاحب ایک منٹ آپ کو پورا ٹائم ملے گا. عمران صاحب آپ ایگری کر رہے ہیں اس کانٹینٹ سے یہ جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں؟ مجھے کیا ٹائم ملا ہے؟ 4 against 1 نہیں تو آپ ایک ہی ہے نا. عمران صاحب بات یہ ہے, عمران صاحب بات یہ ہے کہ جو پرسیپشن وزیر اعظم نے دیا, جو اس طرح سے ان کی مودی یہاں پر آئے شادی میں, جس طرح سے
बिजनेस टाइकून्स बैठे हुए थे और जिस तरह से बात बाहर आई कि जी इनका पैसा भी इंडिया में उन मिलों में लग रहा है, तो उसके बाद फिर कई लिंकेज ऐसे बनना शुरू हो जाते हैं जिससे आप 1+1 कर सकते हैं, लेकिन कोई ऑथेंटिकली ये बात नहीं कही जा सकती। आप इस हद तक नहीं, ठीक है। मारूफ साहब, यू लाइक टू रिस्पॉन्ड जो आज बिलावल साहब ने कहा। लेकिन मेरे कामरान मुझे जी इमरान साहब, मुझे तो आपने फजूल इमरान साहब जवाब देने देना। देखें जी, मारूफ साहब जब प्रेशर आता है, जब धरने में प्रेशर था तब उनको पार्लियामेंट की याद आई, उनको जॉइंट सेशन की याद आ गई, उनको सारा वक्त वहां जाके बैठ गए। अब फिर उनको पार्लियामेंट की याद आना सताना शुरू हो गई है दोबारा कि जी फिर प्रेशर उनके ऊपर आने लगा है, फिर आर्मी चीफ ने उनको कह दिया, फिर याद आना शुरू हो गई है। मैं एक से छोटी सी चीज आपको बता दूं कि आज एक चीज सर्कुलेट कर रही थी, आपके पास भी गालिबन आई होगी कि 1940 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना टैक्स रिटर्न फाइल किया था और उसमें उन्होंने अपनी टोटल इनकम दिखाई थी 85,000 और 8,250 टैक्स उन्होंने पे किया था 1940 में। और हमारे वजीर आजम ने 1993, 94, 95 में 417 रुपए टैक्स पे किया था। ये मारूफ साहब तो किस तरह से आप अपने आप को काम करते जी, वो मेहनत करते हैं। मारूफ साहब रिस्पॉन्ड कर दीजिए टैक्स पे भी और फर्स्ट पॉइंट टैक्स पे वो सारे गोशवारे और सारी चीजें जमा हो गई, सारे गलत नंबर्स दे रहे हैं, मैं उस पर मजीद डिटेल्स नहीं दूंगी, गलत बयानी नहीं होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, जहां तक मोदी के यार है गद्दार है वो नहीं, अच्छा चले अब मेरी टर्न है मैंने आपकी बात में नहीं बात की, अब आप लेट्स स्टिक टू सम डेकोरम इन दिस टॉक शो। मैंने ड्यूटी लगा दी सबको। जी जी, आप अब बात करते हैं मोदी का जो यार है, अब वो चेयरमैन है एक पार्टी का, बेशक वो यंगस्टर है, बेशक उसमें वलवला है, बेशक उसको उसकी माफ करते हैं सारी चीजें, बट आई एम सॉरी ही कैन नॉट कॉल द प्राइम मिनिस्टर गद्दार, दिस इज अनएक्सेप्टेबल, हम इसको कंडेम करते हैं। और किसी सूरत में वो नो आई एम सॉरी बट नफीसा शाह साहिबा उसको नहीं डिफेंड कर सकती और ना वो डिफेंड कर पाई हैं उनके इस काम को। बेशक जब स्पीचेस होती हैं हम सब स्पीचेस करते हैं, जब हम जाते हैं इलेक्शन मोड में सब स्पीचेस करते हैं, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर को गद्दार कहना इज अनएक्सेप्टेबल। दूसरी बात, ये जो बिजनेस के जो लिंक्स हैं टोटली रॉन्ग, हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा तो गद्दारी के मुताबिक ही होगा। देखिए नहीं, मैंने आपके बीच में नहीं बात जी की, यार म्यूट कर दिया करें भाई, उनको बोलने दे यार। और लास्ट फर्स्ट पॉइंट, जब हमने ब्रेक से पहले बात शुरू की तो मेरा पॉइंट ही ये था कि हमारे टीओआरस बड़े एक्सपेंसिव हैं, ये ऑपोजिशन टीओआर से भाग क्यों रही है, ये छोटे क्यों करना चाह रही है, हम तो सारी बात करना चाह रहे हैं। अब इसमें भी रिस्पांस लेने दें नफीसा साहब से लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक मैं लूंगा नफीसा साहब से। मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ेगी और अहम सेशन है जुमे का। चाहे कोई कुछ कहे कि आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं या वैसे जा रहे हैं, अपने तौर पे जा रहे हैं, ये अच्छी बात है कि वो जा रहे हैं, वह होगा क्या, ऑपोजिशन क्या करेगी, क्या सवाल उनके ज़हन में है, हाउ वुड प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्ड, ये बड़ा अहम सवाल है, जरूर पूछेंगे ब्रेक के बाद। वक्त की बड़ी किल्लत है। नफीसा शाह साहिबा, जुमे को आप क्या देख रही हैं, सारे मामलात से प्राइम मिनिस्टर को मुबर्रा होते हुए देख रही हैं या आपको लगता है कि ये मामला भी चलेगा आगे? नफीसा साहिबा देखिए, मामला इतना जल्दी सिर्फ जवाबात देने से, और वो भी देखना है कि जवाबात दे रहे हैं या जवाबात से छुप रहे हैं, वो देखना होगा कि पार्लियामेंट में आई एक्सपेक्ट वो यही कहेंगे कि मेरा नाम नहीं है, मेरे बच्चों का जो थ्रू आउट उनकी यही डिफेंस है। तो अब देखते हैं कि वो पार्लियामेंट में इसको कैसे तो व्हाट इज योर ऑफेंस ऑन इट? आपका क्या सवाल है इस पे? ये बात तो सही, उनका नाम नहीं है, वो क्यों पार्लियामेंट में किस चीज की जवाबदेही दें? ये तो सही है उनका पॉइंट। जी, मेरा बेसिक सवाल ये है कि वो एक्सप्लेन करें ना कि वो जो कंपनी ऑफशोर बनी उसमें जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो प्रॉपर्टीज ली गई हैं, वो प्रॉपर्टीज, वो जो पैसा है वो कहाँ से पैसा, ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया। और ऑल दीज इयर्स, और 94 में उनका टैक्स यहाँ पर कितना दे रहे थे वो, और वहाँ पे बिल्कुल ठीक। इमरान इस्माइल साहब, आप इमरान खान साहब स्पीच करेंगे, कोई सवाल आप लोगों ने तैयार किए हैं, कोई सोचा है आपने, किस पे सेटिस्फाई होंगे आप, किस बात से? तो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं जी, बिल्कुल इस पर सवाल भी तैयार हो रहे हैं और मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म को सबसे पहले तो आके अपने ख़ानदान के बच्चों के एसेट्स डिक्लेयर करने चाहिए। जैसे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने आके पार्लियामेंट में आके पूरी बात समझाई, सारी चीज़ बताई, उन्होंने एसेट्स डिक्लेयर किए, उनके अपने वालिद तक की चीज़ें वो लेकर आए, उन्होंने डिक्लेयर किया, लाके दिखाया कि ये चीज़ें हैं और जहाँ जहाँ उनसे खराबियाँ। इमरान साहब बिल्कुल ठीक, मैं क्विकली चलने आ गया, आपका ये पॉइंट आ गया। मारवी साहबा से लूंगा। मारवी साहबा, इज देयर एनी बिग इशू, इस पे क्या इतना बड़ा इशू? इमरान भाई बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। मारवी साहब, इसमें इतना बड़ा क्या इशू है अगर वो अपनी चीजें डिक्लेयर कर दे पार्लियामेंट में आके जुमे को?
प्राइम मिनिस्टर? शुक्र है जब प्राइम मिनिस्टर फ्राइडे को आएंगे तो एटलीस्ट वो भी जो मिसिंग इन एक्शन है इमरान खान साहब वो भी आ जाएंगे पार्लियामेंट, एटलीस्ट ही विल आल्सो बी ड्रैग्ड इनटू पार्लियामेंट जिससे वो आउट रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि शायद अब तरीका ये है कि कहाँ एक्सप्लेन करना है, अलीमा साहिबा का कहाँ एक्सप्लेन होगा, प्राइम मिनिस्टर के बच्चों का कहाँ एक्सप्लेन होगा, जहाँ अप्रोप्रिएट फोरम है वहाँ होगा। हम तो जुमे को प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? फोरम वो जुडिशियल कमीशन है जी, जुमे को क्या करेंगे? वो तो अब जुमे को आपको पता चलेगा। आज ट्यूसडे है। इफ्तिखार साहब, योर लास्ट टेक, सर आप क्या देखते हैं? मेरी लास्ट टेक ये है कि क्या मैं कह सकता हूँ इन लोगों को, कुछ भी ना गए फिर। अगर आप चाहते हैं कि सारा का सारा बोरिया बिस्तरा गोल हो जाए, आपकी मर्जी है। दुनिया सुन रही है, दुनिया देख रही है, आपके रवैये देख रही है, हमारा भी एटीट्यूड देख रही है, हमारे सवाल देख रही है। राइट। आई विल रिक्वेस्ट कि प्राइम मिनिस्टर को इज्जत दी जाए, एहतराम दिया जाए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। जनाब, आज की मुलाकात के हवाले से या तो ISPR तरदीद कर दे ताकि ये मीडिया बिला वजह बदनाम हो रहा है कि जी वो चला रहे खबरें इस तरह की, या प्राइम मिनिस्टर हाउस तरदीद कर दे कि पैनामा लीक्स पे कोई बात नहीं हुई आर्मी चीफ की और प्राइम मिनिस्टर की, दोनों ने अब तक ये काम नहीं किया। इसका लग रहा है कि खबर सही है। बहरहाल टाइम इज द बेस्ट जज। अपना ख्याल रखिए, कल तक के लिए इजाजत।